السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ایک پی ایس سی کے تحت ہونے والے جو عربی ٹیچر کے انٹرویو ہیں، اس میں اکثر سوالات علم و نحو کی اصطلاحات، اقسام، تعریفات وغیرہ پوچھے جا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ علم نحو کے حوالے سے مکمل ایک سیریز شروع کی جائے، جس سے انٹرویو اور ٹیسٹ کے اندر جو لوگ ٹیسٹ دیں گے ان میں بھی فائدہ ہوگا، اور انٹرویو میں بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ سب سے پہلے پچھلی ویڈیو کی تھوڑی سی دہرائی کرتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، مہمل، موضوع۔ پھر موضوع کی دو قسمیں، مفرد، مرکب۔ پھر مفرد کی تین قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ اس کی تعریفات، مثالیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی۔ اب اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ مرکب کی تعریف، سب سے پہلے لغوی تعریف ہے۔ مرکب کا لغوی معنی ہے جوڑا ہوا، ملایا ہوا۔ اصطلاح میں دو یا دو سے زیادہ کلمات کا مجموعہ جن کو آپس میں جوڑا کیا ہو مرکب کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں، زید قائم، زید کھڑا ہے، غلام زید، زید کا غلام، رجل عالم، عالم آدمی۔ پھر مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مفید کا لغوی معنی ہے فائدہ دینے والا۔ اصطلاح میں مرکب مفید وہ مرکب ہے کہ جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ مرکب مفید کو جملہ، کلام، مرکب اسنادی، مرکب کلامی اور مرکب تام، یعنی یہ 6 نام دیے جاتے ہیں۔ مرکب مفید کی مثال، جیسے خبر کی مثالیں، زید قائم، زید کھڑا ہے، جاء رجل عالم، ایک عالم آدمی آیا۔ طلب کی مثالیں جیسے اجلس علی سریر، چارپائی پر بیٹھ جاؤ، لا تکفروا، تم کفر نہ کرو۔ اب مفید یعنی جملے کی اقسام، جیسے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ یہ دو قسمیں ہیں۔ خبریہ خبر سے ہے، اور خبر اس جملے کو کہا جاتا ہے جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو۔ یعنی جملہ خبریہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ مثالیں، زید قائم، جاء رجل عالم، زید کھڑا ہے، ایک عالم آدمی آیا۔ جملہ انشائیہ، انشاء کا معنی ہے پیدا کرنا، نئی چیز کو وجود دینا۔ جملہ انشائیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جائے۔ مثالیں جیسے لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ واللہ لاضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، اسمیہ اور فعلیہ۔ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو، دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے۔ دیکھو، پہلی مثال میں پہلا جز زید اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ دوسری مثال میں لفظ اللہ جو پہلا جز ہے یہ اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ دوسرا جز مسند ہوتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم میں زید مسند الیہ مبتدا ہے اور قائم مسند ہے، خبر ہے۔ اللہ یعلم، لفظ اللہ مسند الیہ ہے اور یعلم مسند ہے۔ ترکیب زید مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور جملہ فعلیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو، دوسرا جز اسم ہو۔ جیسے ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ اس مثال میں پہلا جز ختم فعل ہے، دوسرا جز لفظ اللہ اسم ہے، تو پہلا جز فعل ہونے کی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح ذہب خالد، خالد چلا گیا، یہاں پہلا جز ذہب فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز مسند ہوتا ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ جیسے ذہب زید میں ذہب مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے، تو ترکیب ہوگی ذہب فعل، زید اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے لیے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہے۔ الکتاب نافع، کتب محمود درسہ، خلیل مسافر، قدم علی من مصر، نام علی مبکرا، محمود لا یغش، المجتہدون نجحوا، غسل حامد یدہ، النساء ینظمن البیوت۔ ان تمام مثالوں میں پہچانے کون سا جملہ اسمیہ ہے، کون سا فعلیہ ہے، کون سا جز مسند ہے، کون سا مسند الیہ ہے۔ جملہ انشائیہ جو ہے، انشاء کا معنی ہے پیدا کرنا، نئی چیز کو وجود دینا۔ جملہ انشائیہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جائے۔ اشرب الماء، لیت زیدن حاضر، جملہ انشائیہ کی مشہور 10 قسمیں ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ جملہ انشائیہ کی اقسام کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم امر ہے، جس کا معنی ہے حکم دینا۔ امر وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی چیز کا حکم دیا جائے یا کسی چیز کی طلب ہو۔ مثالیں جیسے اکتب درسک، تم اپنا سبق لکھو۔ اکرم جارک، اپنے پڑوسی کی عزت کرو۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ ساعد اخاک عند الشدائد، مصیبت کے وقت اپنے بھائی کی مدد کرو۔ دوسری قسم نہیں ہے۔ نہیں کا معنی
ہے روکنا، اصطلاح میں نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے یا جس میں کسی کام کے نہ کرنے کی طلب ہو۔ اس کی بہت ساری مثالیں جیسے لا تجادل، تم جھگڑا نہ کرو، ولا تسبوا، تم برا بلا مت کہو، ولا تہینوا، اور ہمت نہ ہارو، ولا تقربا، تم دونوں قریب مت جاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم، تم سب مرد یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، تم سب مرد یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، لا تضحکن من غیر سبب، تم سب عورتیں بغیر وجہ کے مت ہنسو۔ تیسری قسم استفہام ہے جس کا معنی ہے سمجھ طلب کرنا یا سمجھنا چاہنا۔ اصطلاح میں استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کوئی شخص دوسرے سے کسی بات کو سمجھنے اور معلوم کرنے کے لیے سوال کرے۔ عموماً اس جملے میں حروف استفہام حل اور حمزہ استعمال ہوتے ہیں۔ انت صدیق اخی، کیا تم میرے بھائی کے دوست ہو؟ حل ذہب ابوک، کیا آپ کے والد صاحب چلے گئے؟ حل الطعام حاضر، کیا کھانا تیار ہے؟ یہ مثالیں ہیں اس کی۔ چوتھی قسم ہے تمنی۔ تمنی کا معنی ہے آرزو کرنا، خواہش کرنا۔ اصطلاح میں تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی چیز کی آرزو اور تمنا کی جائے۔ تمنا صرف ایسی چیز کی ہوتی ہے جو محبوب اور پسندیدہ ہو، اور عموماً اس کا حاصل ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ جیسے مثالیں لیت الشباب یعود یوما، کاش کی جوانی کسی دن لوٹ آئے۔ لیت لی مالا فانفقہ، کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تاکہ میں اس کو خرچ کرتا۔ یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ پانچویں قسم ترجی ہے جس کا معنی ہے امید کرنا، آرزو کرنا۔ اصطلاح میں ترجی وہ جملہ ہے جس میں کسی چیز کی امید ہو اور اس کا حاصل ہونا بھی عموماً ممکن ہو۔ ترجی میں محبوب یعنی پسندیدہ اور غیر محبوب یعنی غیر پسندیدہ دونوں چیزوں کی امید ہو سکتی ہے۔ مثالیں لعل زیدا حاضر، امید ہے کہ زید حاضر ہوگا۔ لعل الساعۃ قریب، امید ہے کہ قیامت قریب ہو۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ چھٹی قسم عقود ہے۔ عقود عقد کی جمع ہے اور عقد کا معنی ہے گرہ لگانا، باندھنا، معاملہ کرنا۔ اصطلاح میں عقود وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی معاملہ طے کیا جائے، جیسے خرید و فروخت کا عقد، معاملہ طے کرنا، نکاح کا عقد کرنے کے لیے استعمال ہونے والے جملے۔ اس کی مثالیں جیسے بیعت اشتریت، میں نے بیچا، میں نے خریدا۔ نکحتک، میں نے تم سے نکاح کیا۔ قبلت، میں نے قبول کیا۔ استاجرتک، میں نے تم کو مزدوری پر رکھا۔ قبلت، میں نے قبول کیا۔ اہم وضاحت یہ کہ عربی زبان میں عقد یعنی معاملات طے کرنے کے لیے عموماً ماضی کے صیغے کو ہی معیار بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ عربی میں ماضی اور مضارع دو بنیادی افعال ہیں، اور مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا معنی ہوتا ہے۔ اگر مضارع کے صیغے سے معاملے کو درست قرار دیا جائے تو یہ جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ بعد میں مضارع کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو مستقبل میں معاملہ طے کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ماضی کے الفاظ کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ عربی کے علاوہ دیگر زبانوں میں حال کے لیے جہاں مستقل صیغے ہوں وہاں حال کے صیغوں سے بھی عقد منعقد ہو جائے گا۔ بعت، اشتریت، نکحت، قبلت اور اسی طرح کے دیگر الفاظ جن کے ذریعے سے عقد کیا جائے وہ اس وقت جملہ عقود کہلائیں گے جب ان کے ذریعے سے معاملہ کیا جائے۔ اگر معاملہ ہو جانے کے بعد کوئی اس معاملے کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہے کہ بعت، اشتریت، تو اس وقت یہ جملہ انشائیہ نہیں ہوں گے بلکہ جملہ خبریہ ہوں گے۔ ساتویں قسم ندا ہے۔ ندا کا معنی ہے آواز دینا، پکارنا، بلانا۔ اصطلاح میں ندا وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کو آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے اور اس میں حروف ندا کا استعمال ہو۔ حروف ندا 5 ہے: یا، ایا، حیا، اے، حمزہ مفتوحہ۔ مثالیں جیسے یا زید اذهب الى المدرسہ، اے زید مدرسے چلے جاؤ۔ یا اللہ لا تہلکنا بعذابک، اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کیجیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان آپ شیطان کی پوجا نہ کریں۔ آٹھویں قسم عرض ہے۔ عرض کا معنی ہے پیش کرنا۔ اصطلاح میں عرض وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں متکلم مخاطب کو نرمی سے کسی کام پر آمادہ کرے اور رغبت دلائے۔ اس کی مثالیں الا لا تنزل بنا فتصیب خیرا، آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ آپ بلائی یعنی خیر پائیں۔ الا تکرم بکرا، آپ بکر کا اکرام، عزت، تعظیم کیوں نہیں کرتے۔ 9ویں قسم ہے قسم۔ قسم کا معنی ہے حلف اٹھانا، قسم اٹھانا۔ اصطلاح میں قسم وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں کسی بات پر قسم کھائی جائے۔ اس کی مثالیں واللہ لانصرن المظلوم، اللہ کی قسم میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا۔ تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کو ضرور توڑوں گا۔ باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ پر تورات نازل کی۔ وہ حروف جن سے قسم اٹھائی جاتی ہے ان کو حروف قسم کہتے ہیں اور وہ 3 ہیں: واو، با، تا۔ جملہ انشائیہ کی آخری قسم ہے تعجب۔ تعجب کا معنی ہے حیرانگی۔ تعجب وہ جملہ انشائیہ ہے جس میں حیرانگی اور تعجب کا اظہار ہو، جیسے ما احسن زیدن، زید کتنا زیادہ حسین ہے۔ اسی طرح مثالیں ما اکرم الرجل، یہ آدمی کتنی زیادہ عزت والا ہے۔ احسن بزید، زید کتنا زیادہ خوبصورت ہے۔ تعجب اور حیرانگی کے اظہار کے لیے عربی میں 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل اوزان پر آتے ہیں: ما افعلہ، جیسے ما احسن زیدن،
اور اسی طرح افعل بھی جیسے احسن بزید۔ شک کے لیے جملے آپ کے سامنے ہیں کہ جملہ شیعہ کی جو اقسام اس کو پہچان کر آپ بتائیں کہ کون سی قسم ہے۔ لا تضرب، لعل، امرا، غائب، اسی طرح بعت و اشتریت ما احسن زیدا واللہ لاضربن زیدا اضرب، یا اللہ لیت زیدا حاضر، وغیرہ وغیرہ۔